بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کی آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ پہلے درس میں یعنی پہلی کلاس میں ہم نے کتاب کا تعارف اور پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصراً اس کی تفصیل کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی ہم نے۔ آج ہم اسی آیت سے متعلق مزید کچھ تفصیلات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کو ہم پڑھیں گے۔ پچھلی آیات میں پہلی آیت جو آپ نے پڑھی تھی، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی اس سے متعلق آپ نے کچھ تفصیل پڑھی تھی، یعنی مال غنیمت کی تعریف پڑھی اور اس کا کچھ سبب نزول یعنی اس آیت کا شان نزول آپ نے پڑھا تھا کہ یہ آیت کس موقع پر اور کس وقت اور کس وجہ سے نازل ہوئی۔ آج ہم اسی آیت کے ذیل میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ طالبات ایک بات یہ جان لیں کہ یہ جو چونکہ ظاہر بات ہے اس سے پہلے مال غنیمت دیگر امتوں پر حلال نہیں تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اس وقت صرف اتنا ہی حکم نازل ہوا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا، یعنی بنیادی تقسیم۔ ابتدائی طور پر جو مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا وہ اس آیت میں نازل ہوا تھا، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ جو آیت آپ ملاحظہ کر رہی ہیں، اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کس کا ہے، اللہ، اور مال غنیمت کس کا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی اس آیت کے ذیل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کی یہاں پر بنیادی تقسیم بیان ہو رہی ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل ہوا کفار کے اموال میدان جنگ سے، یعنی جہاد کی صورت میں مال کفار جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ثوابدید یعنی اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے مال غنیمت تقسیم کر سکتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مال غنیمت کی تقسیم مجاہدین میں تقسیم کی اپنی ثوابدید کے مطابق، جو حکم الہی تھا آپ کو حکم دیا گیا تھا اس کے مطابق آپ نے مال غنیمت کو مجاہدین میں اور دیگر مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا جان لیں۔ اس کے بعد جب آپ آیا بھی سورہ انفال پڑھیں گی، اس میں آپ کو بعد میں مال غنیمت کی جو مزید تقسیم ہے، جو قیامت تک کے لیے مال غنیمت کی تقسیم ہے، اس کا حکم بعد میں نازل ہوا تھا کہ مال غنیمت کا کتنا حصہ مجاہدین کو ملے گا اور کتنا حصہ دیگر مسلمانوں کو یا دیگر جو ہیں محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کو اس کا مال غنیمت میں حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہم بعد میں انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں پڑھیں گے۔ اچھا، اب ایک بات اور جان لیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کفار کا مال تھا، یعنی اموال کفار ہے، تو کل مال اللہ رب العزت کی ملکیت میں، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اموال مسلمانوں کی ملکیت میں دیے اور کچھ اموال کفار کی ملکیت میں دیے۔ جو اموال کفار کی ملکیت میں تھے وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، یعنی اموال کفار کا استعمال کرنا، ان کو لینا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں۔ لہٰذا ان اموال کفار کو اللہ رب العزت نے واپس اپنی ملکیت میں لے لیا۔ یعنی یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی، قل الانفال للہ، الانفال للہ، الانفال یعنی مال غنیمت کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا یہ جز ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ مال غنیمت کو یعنی اموال کفار کو، یہ تو مال غنیمت یعنی ظاہر مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے تو تب وہ مال غنیمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اموال کفار کو واپس اللہ رب العزت نے کس میں لے لیا، اپنی ملکیت میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، جب اپنی ملکیت میں لے لیا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس اموال کفار کو بطور ہدیہ اپنی ملکیت سے براہ راست مسلمانوں کو عطا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے پاس سے یہ مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کو عطیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر مسلمانوں کو یہ مال غنیمت کی صورت میں حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے اس مال غنیمت کو اطیب الاموال کہا جاتا ہے۔ اطیب الاموال کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پاکیزہ مال،
چونکہ دیکھیں کفار اموال کے جو کفار ہیں، کفار کا جو اموال ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ملکیت میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے براہ راست یہ مسلمانوں کو عطیہ ہو رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے یہ سب سے پاکیزہ مال کہلائے گا، لہٰذا اس کا استعمال کرنا، اس کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ اب ابتدائی آیت کے تحت ہم نے اس کی مختصراً جو ابتدائی بنیادی تقسیم تھی اس کو ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد اسی آیت کے دوسرے جز کی طرف آتے ہیں ہم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اب ظاہر بات ہے آیت مال غنیمت کی جو تقسیم تھی اس کے تحت کچھ صحابہ اکرام، جو میں نے آپ کو پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں معمولی سا تنازع پیدا ہو گیا تھا، تو اس کی ذیل میں ہی فوراً یہاں بیان کیا گیا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی جو کچھ بھی حکم نازل ہو گیا اور جو کہا گیا اس پر کیا کرو، عمل کرو، اور اللہ سے ڈرو، آپس میں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے معاملات یا تعلقات کو درست رکھو۔ آپس میں مراد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑو مت۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس تحت جو بھی حکم نازل ہوا اس پر عمل کرو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات اور صلح رکھو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، یعنی جو حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس پر عمل کرو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب آپس میں جو معمولی سا تنازع ہے اس کے تحت اللہ سے ڈرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو، فرمانبرداری کرو۔ آگے ایک شرط بیان کی گئی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومنین ہو، یعنی ایمان والوں کی بیان کی گئی صفت کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، دوسرا کام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے صلح رکھو، لڑائی جھگڑا مت کرو، اور تیسرا کام کیا کرو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ ان کنتم مومنین، یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ تین کام لازمی طور پر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مال غنیمت کے تحت جو کچھ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہوا وہ کسی مصلحت کے تحت تھا، اور وہ مصلحت یہی تھی کہ امت کو یہ ایک آئندہ کے لیے حکم نازل کرنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، آپس میں تعلقات کو درست رکھو۔ ٹھیک ہے طالبات، اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اس آیت کے تحت ہی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان کنتم مؤمنین، اس کا جز دیکھیے، اس جز میں ایک اشارہ ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو ظاہر بات ہے ایمان والوں کی اب صفت بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے کون ہیں، یعنی اگر مومنین ہوں گے تو ان کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہوں گی اور ہونی چاہیے، یعنی تم پہچان لو، اگر یہ صفات کسی بھی انسان میں پائی جاتی ہیں تو یقیناً وہ کیا ہوگا، مومن ہوگا، اور اگر وہ کوئی مومن ہے تو اس کے اندر یہ تمام صفات کا ہونا لازمی ہے۔ اور وہ کون کون سی صفات ہیں، پہلے اگر ہم ان صفات کو تھوڑا سا مختصراً یہاں دیکھ لیں اور پھر ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے۔ یہ آیت کے ذیل میں ہی یہ صفات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے خوف خدا، خوف خدا ہے۔ دوسری ہے زیادتی ایمان، یعنی مومنین کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان۔ اور تیسری صفت بیان ہوئی ہے توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ چوتھی صفت ہے اقامت الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا۔ اور پانچویں صفت بیان ہوئی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آتے ہیں ہم آیت کے ترجمے کی طرف۔ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، آیت کا ترجمہ آیت سنتے ہی آپ کو یاد آ جائے گی، اور آپ اس کا ترجمہ آپ سن لیں تاکہ آپ کو مناسبت پیدا ہو جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ابھی میں نے پہلی صفت بیان کی خوف خدا، تو یہاں پر آیت میں یہی ذکر ہے انما المؤمنون الذین، بلا شبہ مومنین یعنی مومن تو وہ ہیں، اذا جب، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت، کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، یعنی ان کے دل خوف سے، اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے صفت یعنی اللہ کا نام آتا ہی مومنین کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. دوسری صفت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی زیادتی ایمان. یہ جو ہم نے دوسری صفت بیان کی ہے زیادتی ایمان، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر پر خوف پیدا ہوتا ہے، قرآن آیات کو سننے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری صفت یہاں بیان ہوئی. تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. مومنین کی تیسری صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ توکل علی اللہ، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی کسی بھی حال میں چاہے ان پر مشکل آ جائے، چاہے کوئی اور مصیبت نازل ہو جائے، وہ ہر حالت میں کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت پر. مومن کامل اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، تکلیف اللہ کی جانب سے بھی ہے اور راحت بھی اللہ ہی کی جانب سے عطا ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 صفت یہاں پڑھی ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر میں نے ایک چیز کو ظاہر کیا ہے، یہ جو تینوں صفات ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ اعمال باطنہ سے. یعنی یہ تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. خوف کا پیدا ہونا بھی کس سے ہے؟ دل میں. ایمان کا اضافہ ہونا بھی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اگرچہ ایمان کے اضافے کے لیے ظاہری طور پر اعمال صالحہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، لیکن اس کی اصلیت کہاں ہے؟ وہ دل سے، کہ ایمان میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دل سے. توکل علی اللہ، یعنی بھروسہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو ان تینوں اعمال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعمال باطنہ، یعنی باطنی اعمال. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم آیت کی طرف، اگلی آیت کی طرف. الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، یعنی مومنین تو وہ ہیں یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو ذکر کروں گی انشاءاللہ. یہ یقیمون الصلاۃ آپ پورے قرآن کریم میں آپ کہیں بھی جب بھی پڑھیں گی، آپ نے نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ استعمال آپ نے پڑھا ہوگا. یعنی یقیمون الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا. اس کو انشاءاللہ بھی ہم جب الگ الگ ایک ایک صفت کو ہم ذرا سا ذکر کریں گے تو یہاں پر بھی اس کو میں واضح کروں گی. ٹھیک ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ کون سی صفت ہے؟ یہ صفت نمبر 4. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا. یعنی جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے ہی وہ کس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں. یعنی انفاق فی سبیل اللہ. اس میں صدقات، خیرات، فرائض یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی شامل ہیں. اب یہ دونوں جو اعمال ہیں، یعنی چوتھی اور 5ویں جو صفت ہے، ان دونوں کا تعلق کس سے؟ اعمال ظاہرہ سے. یعنی دیکھیں آپ نماز پڑھتی ہیں تو نماز ظاہر ہوتی ہے، یعنی آپ کی ادائیگی ہے. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں اعمال ظاہرہ سے. ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی ان آیات میں ہم نے یہ 5 صفات مومنین کی پڑھی ہیں. کون سی؟ پہلی خوف خدا، دوسری زیادتی ایمان، تیسری توکل علی اللہ، چوتھی اقامت الصلاۃ، اور 5ویں انفاق فی سبیل اللہ. ترجمے کی طرف دوبارہ دیکھ لیجئے، آیت کی طرف دیکھیے گا. آپ اگر کتاب سامنے رکھیں اور اس سے مناسبت آپ کو ہو جائے گی، آپ ترجمے کی طرف دوبارہ ذرا سا اور کیجیے. میں دوبارہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں سہولت ہو. انما المؤمنون الذین، بلا شبہ مومنین تو وہ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت، کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلیت، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان کے سامنے، یعنی ان پر، آیاتہ، اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا،
ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں یقیمون جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون پورے قرآن میں کہیں بھی آئے گا اس سے مراد یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے طالبات، اب اگر یہاں پر واپس آ جاتے ہیں خوف خدا، یعنی اللہ اللہ کا خوف پیدا کرنا، چاہے وہ غیب میں ہو چاہے وہ موجود سب کے سامنے ہو، ہر حالت میں اللہ کا خوف پیدا ہونا۔ اور اللہ کا خوف پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، گناہوں سے اور نافرمانی سے رکے رہنا، اور فرمانبرداری کی طرف قائم رہنا، نیک اور اچھے اعمال کی طرف راغب رہنا اور ان کو ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی اللہ کے شریعت کے کوئی حکم میں کوتاہی نہیں کرنا۔ دوسرا ہے زیادتی ایمان، یعنی اللہ کی آیات سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو انعامات مسلمانوں کو یا ہمیں دیے، اس انعامات کی صورت میں بھی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے مومنین کا، کہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کے برعکس اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ان کے ایمان میں مزید کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور اعمال صالحہ کی طرف زیادہ رغبت کے ساتھ وہ ان اعمال صالحہ کو ادا کرتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ہر حالت میں، چاہے وہ راحت کی حالت ہو، چاہے وہ تنگی کی صورت ہو، چاہے وہ صحت مندی کی حالت ہو، چاہے وہ بیماری کی صورت ہو، ہر حالت میں مومنین کا عمل یہ ہے کہ وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے امید کو توڑتے نہیں ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی عطا ہو رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی عطا ہوتا ہے۔ چوتھی صفت ہے اقامت الصلاۃ، اقامت۔ دیکھیں، اقامت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو عربی لغت میں قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز بالکل سیدھی عمود یعنی سیدھی کھڑی ہو جائے، اس کو اقامت قائم کرنا کہتے ہیں۔ اب نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام فرائض، واجبات اور دیگر اس کے لوازمات کے ساتھ نماز کو قائم کرنا۔ کہیں بھی قرآن کریم میں عد الصلاۃ نہیں ہے، پورے قرآن کریم میں ہر جگہ اور احادیث میں بھی صلاۃ کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ اقامت کا لفظ ہے۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام واجبات، فرائض اور اس کے تمام احکامات کے ساتھ اس کو قائم کرو، تب نماز کیا ہوگی؟ ادا ہوگی۔ جس طرح سے جیسے ہم کامل وضو کرتے ہیں اور کامل وضو کرنے کے بعد نماز کو پورے اس کے احکامات کے ساتھ اس کو ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اقامت کہلاتا ہے۔ اور جبھی اسی نماز کا ہی کا جو فائدہ ہے وہ ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جبھی یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب نماز کو اس کی اقامت یعنی اس کے پورے احکامات کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو نماز کا فائدہ تبھی ہمیں حاصل ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے تمہاری حیثیت کے مطابق تمہیں جتنا بھی دیا ہے اس حیثیت کے مطابق تم اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ فی سبیل اللہ خرچ کرو، چاہے اس میں آپ کے زکوٰۃ فرائضہ بھی شامل ہیں یا صدقات نافلہ بھی شامل ہیں، اور دیگر یعنی محتاج اور مسکین میں یا فی سبیل اللہ کسی بھی کام میں اپنے مال کو خرچ کرنا شامل ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ نے مومنین کی صفات ابھی پڑھی۔ دیکھیں طالبات، کسی بھی مومن کے اندر یہ پانچوں صفت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک صفت اگر مفقود ہے، نہیں ہے، تو سمجھے کہ اس کے ایمان میں کیا ہے؟ کمال نہیں ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اسے لازمی طور پر ایمان کے کمال پر پہنچنے کے لیے یہ پانچوں صفات کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم
ان آیات کے مزید آیات کے ترجمے یعنی ان مومنین کی صفات کے بعد ان کا جو اجر ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے، تو ان کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں ابھی۔ چلیں طالبات، اب ہم جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں یعنی مومنین کی صفات، اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پڑھ دیتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یعنی ابھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا نا کہ یہ جو پانچوں صفات ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ مومنین کی صفات ہیں، یعنی یہی برحق مومن ہوں گے جن میں یہ پانچوں صفات پائی جائیں گی۔ یہ پانچوں صفات جن میں پائی جائیں گی وہی سچے مومن کہلائیں گے۔ تو یہاں پر آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہی سچے اور برحق مومن ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، جن میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس درجات ہیں، وہ مغفرہ اور بخشش ہے، وہ رزق کریم اور معزز رزق ہے۔ اچھا، اب یہاں پر 3 طرح کے انعامات اور 3 طرح کے جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ چونکہ یہاں پر ابھی جو ہم نے آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں، اور دیکھیں 5 صفات میں سے پہلی جو 3 صفات ہیں ان کا تعلق کس سے؟ اعمال باطنہ سے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو اعمال باطنہ ہیں جس کا دل سے تعلق ہے، اس کا علم یا اس کی صاف نیت کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر ہے، اور اس کو کوئی عام مسلمان اس کو نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے کہ خوف خدا ہے، ایمان کی زیادتی ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ جو صفات ہیں وہ خالصتاً اس کا تعلق کس سے؟ دل سے، اور پھر یہ بھی کہ وہ واقعتاً ان میں خالص نیت ہے یا نہیں، اس کا بھی تعلق کس سے؟ دل سے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان تینوں اعمال باطنہ کا جو انعام بیان کیا ہے وہ بیان کیا ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے پروردگار کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، یعنی جنت کے جو درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق، ان کے اعمال کی نیت کے مطابق ان کو درجات حاصل ہوں گے آخرت میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ان تینوں اعمال کا جو انعام ہے وہ درجات کی صورت میں، یہ تینوں اعمال کا۔ اب آ جائیں اس کے بعد جو دوسرا عمل تھا، یعنی جس کا جو تعلق تھا اعمال ظاہرہ سے، یہ تینوں کو تو ہم نے شامل کر لیا اعمال باطنہ میں۔ اس کے بعد چوتھی صورت تھی اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، چونکہ یہ اعمال ظاہرہ سے ہے، اور اس کا جو انعام ہے وہ بیان کیا، وہ مغفرہ اور بخشش ہے۔ وہ ہے نا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو یا برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ تو نماز کی صورت میں جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں وہ وضو کی صورت میں بھی دھل جاتے ہیں، اور پھر نماز کی صورت میں بھی، اور پھر نماز کے بعد جب بندہ اللہ کے حضور اپنی مغفرت، اپنے گناہوں کی بخشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں گناہ کبیرہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کیا انعام فرمایا؟ مغفرہ، یعنی نماز کی صورت اقامت الصلاۃ کی صورت میں کیا انعام ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے، وہ رزق کریم اور معزز رزق ہے، یعنی کہ جو جنت کا رزق ہے وہ ایک انعام کے طور پر ان کو حاصل ہوگا، اور یہ کس کے بدلے میں حاصل ہوگا؟ جو انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا تھا، یعنی تم جو اپنا دنیا میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ جنت میں جو رزق عطا کرے گا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، جو اس سے بڑھ کر آپ کو جو آپ یہاں پر صدقات خیرات کریں گے اس سے دگنا اللہ رب العزت آخرت میں جنت میں مومنین کو عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آپ کو یہاں پر یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں مومنین کو جو انعامات حاصل ہوں گے، ان تینوں کی تفصیل آپ کو، ان تینوں انعامات کی تفصیل آپ کو واضح ہو گئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گی، ان تراجم کو یاد بھی کریں گی اور ان کے مفہوم کو بھی سمجھیں گی، چونکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ امتحان کے ساتھ ساتھ ہمارا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ لہٰذا یہ صفات تمام مومنین کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ہم ان تمام جس میں بھی جو صفت کی کمزوری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت پر ہم محنت کریں اور وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، اور کامل مومنین کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، لے کریں، تاکہ ہم ان تینوں انعامات کے سچے حقدار حاصل بن جائیں۔ ٹھیک ہے طالبات، انشاءاللہ آج کا درس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے درس کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔